یہ جو سوال ہے آپ کا کہ مذہب اور روحانیت میں کیا فرق ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا اس کے درمیان کہیں اوور لیپ ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت مشکل سوال بھی ہے۔ تو آپ نے یہ کئی دن پہلے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے اس پر بہت غور کیا اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اب میں آپ کو اپنی ایک رائے دے دیتا ہوں، مگر یہ رائے بالکل ایسے ہے جیسے ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ سمندر کے بارے میں ساری چیزیں بتائیں، اور میں صرف اس قابل ہوں کہ سمندر کی سطح کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کے اوپر اٹھنے والی لہروں کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو جتنا کہ ان لہروں کو دیکھ کر میں سمندر کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اور سمندر کتنا گہرا ہے اس کے لیے تو سمندر میں کودنا پڑے گا، لیکن سمندر میں کودنے کے بعد بھی یہ پتہ چلانا کہ سمندر کتنا گہرا ہے اور اس کے اندر کیا طلسماتی باتیں موجود ہیں، یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میری گفتگو کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ جو میرا ایک تاثر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، مذہب اور روحانیت بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہیں، لیکن جب غور سے اگر آپ دیکھیں تو شاید مذہب اور روحانیت دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ مذہب کی بنیاد عقیدے پر ہے، مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ ایک بات کو حقیقت کے طور پر مان لیتے ہیں اور پھر باقی پورا کا پورا آپ کا سوچنے کا نظام، آپ کے عمل کا دائرہ اور آپ کا سارا کنڈکٹ جو ہے وہ اس ایک عقیدے یا اس ایک جو آپ نے مان لی ہے بات، اس کے گرد ریوالو کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مذہب جو ہے، آپ جس بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پر آپ کو جوابات پرووائیڈ کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کو ایک سوال آپ کے ذہن میں کوئی اٹھے گا تو اس کے جواب کا جو فریم ورک ہے وہ اس عقیدے کے تحت ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی مالک ہے، وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا سسٹینر ہے، وہی اگر اس کو تباہ کرنا ختم کرنا چاہے تو اس کو ختم کر دے گا۔ دنیا کے اندر تمام چیزیں اس کی مرضی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو پھر اب آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جو بھی سوال جنم لے گا یا جو بھی رویہ آپ اختیار کرنا چاہیں گے وہ سارے کے سارے اس بنیادی عقیدے کے تحت ہوں گے۔ لہٰذا یہ بنیادی عقیدہ اور اس کے نتیجے میں بننے والی لیجسلیشن اور اس کے نتیجے سے جنم لینے والی موریلٹی اور جو اقدار ہیں اور جو سسٹم ہے اور جو لا ہے اور جورسپروڈنس ہے، وہ ساری کی ساری اس بات کا تعین کرے گی کہ آپ اپنی زندگی کے سوالوں کے جوابوں کو کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ بہت صدیوں سے بہت کامیاب ہے، اور مذہب کو تمام مذاہب کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے تو ان کے اندر ایک اخلاقیات کا ہے سسٹم ہے، ایک جزا سزا کا سسٹم ہے، اور معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکے اس کا سسٹم ہے، گناہ ثواب کا سسٹم ہے، صحیح غلط کا سسٹم ہے، زندگی کو کیسے گزارا جائے اس کا ایک سسٹم ہے۔ تو مذہب اس فریم ورک کے اندر انسان کو عمل کے اوپر راغب کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسپرچویلٹی ہے، مذہب تو جوابات دیتا ہے آپ کو، مذہب کے پاس جوابات موجود ہیں، جبکہ میری سمجھ کے مطابق جو اسپرچویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں یا روحانیت، اس کا تعلق جوابات سے زیادہ سوالات سے ہے۔ کہ روحانیت وہ ایک سوچ کا یا زندگی گزارنے کا اور یا شعور کے اس سفر کا وہ راستہ ہے جس میں آپ بنیادی آفاقی سوالوں کے جواب خود تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تجربے کے طور پر، جبکہ مذہب کے اندر آپ سوال پوچھتے ہیں مگر تجربے کے طور پر آپ کے اندر ایک عقیدہ موجود ہوتا ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر وہ مذہب آپ کو جواب فراہم کر دیتا ہے اور وہ جواب آپ کے لیے قابل قبول ہونا ضروری ہے۔ جبکہ اسپرچویلٹی کے اندر بنیادی سوالات کہ یہ کانشسنس یعنی جو ہماری شعور ہے وہ کیا ہے، اور زندگی کیا ہے، کائنات کیوں بنی ہے، کائنات کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کائنات کے اس تعلق میں میری حیثیت کیا ہے، اور میرے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے تلاش کو جو روحانیت کے سفر میں نکلا ہوتا ہے
وہ تجربے کے طور پر خود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اندرونی علم کی بنیاد پر، یعنی وہ خود خاموشی سے بیٹھ کر غور و خوض کر کے یا بالکل زیرو ہو کر اپنے اندر سے تمام قسم کے باعث کو ختم کر کے تمام قسم کے عقائد کو، خیالات کو، آئیڈیاز کو، اور اپنی جس کو انگریزی میں، مجھے اردو میں اس کا ترجمہ پری کنڈیشننگ کو، جو بنیادی تربیت اس کو ہوئی ہوتی ہے، ان سب سے بالکل ہٹ کے بالکل خاموشی سے حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دیکھ کے پھر اپنی ایک سمجھ بناتا ہے جو کہ علم کی بنیاد پر کم بلکہ وہ تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا نام روحانیت ہے۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہیں۔ اب جو تو ہے نا پہلا راستہ جو کہ ریلیجن کے ساتھ ہے، اس کے اوپر سال ہا سال سے ایک آبجیکٹیولی کام ہوا ہے، معروضی طور پر ایک کام ہوا ہے اور ایک پوری ترتیب بنی ہوئی ہے۔ اس لیے جو عوام الناس ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے، اور دنیا کی اکثر پاپولیشن، کہ ایک بنے ہوئے ضابطے، بنے ہوئے راستے پر چلنا آسان ہے، وہ سیف ہے۔ جس راستے کا پتہ ہے کہ جس راستے پر جھاڑیاں نہیں ہیں، یا پتہ ہے کہ اس راستے پر یہاں رکاوٹ ہے، یہاں پل ہے، یہاں دریا ہے، یہاں جنگل ہے، اور یہاں پھر سایہ دار درخت ہوں گے، تو وہاں اس راستے پر چلنا آسان ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ جبکہ جو روحانیت والا راستہ ہے جس کو میں سمجھا ہوں، وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر آپ پہلی دفعہ چل رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایسے ہے جیسے آپ چلیں گے تو راستہ بنے گا، راستہ ہے ہی نہیں، راستہ آپ کے چلنے پر راستہ بنے گا۔ اور جو لوگ اس پر پہلے چلے ہوئے ہیں ان کا راستہ آپ کا راستہ نہیں ہے، ان کا راستہ تھا جو انہوں نے خود چلنے سے بنایا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی اور کے چلے ہوئے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایکچولی روحانیت کا راستہ ہے ہی نہیں، یہ تو پھر ایک اور بلیف سسٹم کا راستہ ہے، کہ جو پھر یہ تو ایک طرح کا اس مذہبی راستے کی طرح کا ہی راستہ بن جائے گا۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ جو سفر ہے، اس کے لیے میری سمجھ کے مطابق یہ مذہب کی پابندی سے الگ ہے۔ یعنی آپ دنیا میں ایسے لوگ جن کو آپ اسپرچول لیڈرز کہتے ہیں، شروع سے قبل اسلام سے بھی آپ شروع کریں تو آپ بدھا ہیں، مہاویر ہیں، چائنا میں لائتزو، اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کر رہا، لاؤتزو، وہ ہیں، گرجیف ہیں، وہ تو خیر بعد کے زمانے کے ہیں۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں اگر آپ دیکھیں کرشنا مورتی ہیں، اس کے علاوہ ایکہارٹ ٹولی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو اس طرح کے اور ہزاروں نام ہوں گے جو کہ اسپرچول ٹیچرز کہلاتے ہیں۔ تو ان کا ایکچولی تو کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب آپ ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیمات کی انتہا کے اوپر تو وہ تو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی ایک مذہب کے سسٹم کو اپنے اس پورے راستے کے اندر کہیں شامل ہی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میری سمجھ کے مطابق ہاں، البتہ پھر ہمیں کیوں لگتا ہے کہ جیسے روحانیت اور مذہب کے درمیان اوور لیپ ہے، وہ اس لیے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو روحانیت کی باتیں کرتے ہیں، جو روحانیت کی کتابیں لکھتے ہیں، اور جو روحانیت کے ٹیچرز ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کے یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی انگلی پکڑ کر اس روحانیت کے تجربے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا پہلے کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ یعنی محمد بن عربی مسلمان تھے، مولانا روم مسلمان تھے، اسی طریقے سے کرشنا مورتی ہندو تھے، اور اسی طریقے سے یہ ان لوگوں کا کسی نہ کسی مذہب سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر ہمیں شاید وہ اتنی بڑی سوچ رکھنے والے آلریڈی کسی ایک بلیف سسٹم کے راستے سے گزر کے گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس دونوں کے درمیان میں کوئی اوور لیپ ہے۔ لیکن میری جو ناقص سمجھ ہے اس کے مطابق یہ دو ڈیفرنٹ ڈومین ہیں۔ ہیومن جو ریلیجن ہے وہ زیادہ جو کنڈکٹ کو سے ڈیل کرتا ہے، اس کا یعنی آپ کی تھاٹ پروسیس سے بھی تعلق ہے، اس کا فلسفی سے بھی ایک تعلق ہے، لیکن اس فلسفی کی بنیاد پر آپ نے زندگی میں کیا کنڈکٹ کرنا ہے وہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ جبکہ اسپرچویلٹی بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ راستہ ہے، اور جتنا کچھ اسپرچویلٹی پر آپ کو لٹریچر ملتا ہے، لوگوں کی باتیں ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں
ان سب کو اگر آپ پوری اسپرٹ میں سمجھ بھی لیں تو وہ آپ کو اپنے موجودہ مقام سے اس دروازے تک لے جا سکتی ہیں جو کہ آگے پھر اسپرچولیٹی کا راستہ ہے، حقیقت کو جاننے کا راستہ ہے۔ اس دروازے تک کے لے جانے کا علم ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو آپ نریٹ کر سکتے ہیں، جو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہے، وہ والا علم ہر شخص کا یونیک ہے۔ جو جتنا ہمیں یعنی اسپرچولیٹی کے بارے میں جتنا لکھا ہوا علم موجود ہے یا منہ سے کہا ہوا کی باتیں موجود ہیں، یہ صرف آپ کو اس دروازے تک لے جانے کے لیے ہیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد اندر کیا ہوگا، وہ ہر شخص کا محل الگ ہے، ہر شخص کا صحرا الگ ہے، ہر شخص کا نخلستان الگ ہے، ہر شخص کا سمندر الگ ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر ہر جو شخص جائے گا۔ اور ایک بڑی زبردست بات، گو یہ بھی میں نے پڑھی ہی ہے بات، لیکن مجھے اس کو میں سمجھ سکا ہوں اس بات کو، کہ جب کسی کو جاننے کی وہ کیفیت حاصل اگر ہو جاتی ہے، ہو جائے گی، تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ وہ بتا نہیں سکے گا کہ وہ کیفیت کیا ہے۔ اگر کسی نے وہ کیفیت بتا دی تو اس کا مطلب ہے یہ کیفیت وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ دروازے کے اندر جانے کے بعد والی کیفیت تھی، یہ دروازے سے پہلے والی کیفیت ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے میری سمجھ کا، کیونکہ یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا